حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، یہ یوم مشہود یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کا خصوصی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اور اس کا درود اختتام ہونے سے پہلے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ عمل آپ کے وصال کے بعد بھی ہوگا؟ آپ کے وصال کے بعد پھر کس پر درود بھیجیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح سے پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا، بس اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ ابن ماجہ نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اسی ضمن میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسد خاکی کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں اور ہمیں سنتے بھی ہیں اور ہمارے چیزوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب اسی ضمن میں ایک اور حدیث جو بڑی اتھینٹک حدیث ہے کہ سرکار سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص مجھ پر جب سلام بھیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہوئی ہے اور میری توجہ اس کی طرف مبذول فرماتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ اتھینٹک حدیث ہے جو کہ داؤد شریف کے اندر بھی ہے، اس کو طبرانی نے بھی، امام بہقی نے بھی اس کو لکھا، اسی طرح امام عسقلانی نے بھی اپنی کتب حدیث کے اندر لکھا، اور اسی طرح بے شمار ائمہ کرام نے اس حدیث کو اپنی کتب حدیث کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ اب اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ تو یہ حدیث بھی اسی ضمن میں طبرانی شریف کے اندر آتی ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک اور حدیث جو کہ بڑی اتھینٹک حدیث ہے، وہ بھی مسلم شریف اور نسائی شریف دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور حداب کی ایک روایت میں ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں سرخ ٹیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے مصروف صلات تھے، یعنی وہ اپنی قبر کے اندر جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہے تھے، رب تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ بھی حدیث جو ہے نسائی کے اندر اور مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ زندہ ہیں۔ اب اسی طرح حضرت سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ایام حر یعنی جن دنوں یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا تھا، ان دنوں کا یہ واقعہ ہے، پیش آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یعنی کہ مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک اذان اور اقامت نہیں کہی گئی تھی۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل قدر تابعی ہیں، انہوں نے مسجد میں پناہ لی، یعنی کہ مسجد نبوی کے اندر پناہ لی، اور انہوں نے 3 دن تک مسجد نہیں چھوڑی تھی، اور وہ نماز کا وقت نہیں جانتے تھے کیونکہ اذان نہیں ہوتی تھی، اور باہر نکل کے انہوں نے دیکھا نہیں کیونکہ وہ مسجد کے اندر پناہ لی ہوئی تھی، چھپے ہوئے تھے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کا وقت نہیں جانتے تھے، مگر ایک دھیمی سی آواز کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے سنتے تھے، یعنی کہ ان کو اذان کی آواز تو نہیں ہوتی تھی، اذان وہاں پہ نہیں دی جاتی تھی، پابندی لگ چکی تھی یزید نے جب وہ پابندی لگائی 3 دن کے لیے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے پناہ لی، اور وہاں پہ وہ ایک دھیمی آواز سنا کرتے اذان کی، جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے آیا کرتی تھی۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے یہ اتھینٹک حدیث ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ अंबिया कराम अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। अब इस हदीस के सही होने की सनद क्या है? लोग पूछेंगे कि जी इस हदीस की सही होने की सनद क्या है? तो इसकी असनाद में आपको बयान करता चलूँ कि इमाम अस्कलानी फ़तह अल बारी में बयान करते हैं, इमाम बहकी ने अंबिया कराम के अपनी कब्रों में ज़िंदा होने के बारे में सही अहदीस पर मुश्तमल एक खूबसूरत किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस भी वारिद की है और कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में हयात ज़ाहरी की तरह ही ज़िंदा होते हैं और सलात भी अदा करते हैं। ये हदीस उन्होंने याहया बिन अबी कसीर के तरीक़ से रवायत की है और वो सही हदीस के रवात में से है। उन्होंने मुस्तलम बिन सईद से रवायत की और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी उन्हें सकफ़ा करार दिया है और इमाम इब्ने हब्बान ने ये हदीस हजाज असवद से रवायत की है और इब्ने अबी ज़ियाद अल बसरा हैं और उन्हें भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने सकफ़ा करार दिया है। इमाम इब्ने मोइन ने भी हज़रत साबित से ये हदीस रवायत की है और इमाम अबू याला ने भी अपनी मसनद में इस तरीक़ से ये हदीस रवायत की है और इमाम बुज़ार ने भी इसकी तखरीज की है और इमाम बहकी ने इसे सही करार दिया है। अब ये जो सारी अहादीस मैंने आपके गोश गुजार की है, तो ये सब के सब हवाला जात के साथ आपके सामने मौजूद हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर के अंदर जो है वो ज़िंदा हैं और हमें समात करते हैं। हम जो दुरूद व सलाम उन पर भेजते हैं वो हम मुकम्मल करने से पहले, मतलब कि जो हम दुरूद पढ़ते हैं वो मुकम्मल होने से पहले सरकार की खिदमत में पेश कर दिया जाता है। और आइमा कराम मुहद्दिसीन लिखते हैं कि दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है कि जिसकी इनकारी कोई नहीं है, मतलब कि उसकी कबूलियत ही कबूलियत है। नमाज हम पढ़ते हैं उसमें है कि कबूल होती है या नहीं होती। दुरूद शरीफ ऐसी, इसकी फजीलत इतनी है, ये ऐसी इबादत है कि जब हम पढ़ते ही हैं तो ये कबूल हो जाती है। कोई चाहे, वो कहते हैं कि ये हलक से, इसके नीचे से नहीं पढ़ रहा, ये हलक से ऊपर से, मतलब वो जिस नीयत से भी जिस तरह भी पढ़े उसका ये पढ़ना ऐसा है दुरूद शरीफ कि वो कबूल ही कबूल है। ये सारी रवायात के अंदर हमें चीज़ें मिलती हैं। तो कसरत के साथ दुरूद शरीफ जब भी पढ़िए, साथ ही नीयत कर लीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस दुरूद शरीफ पढ़ने को सुनते हैं।